وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی قدر، نماز میں عند الافتتاح رفع الیدین کرنا اور نماز میں باقی کسی جگہ رفع الیدین نہ کرنا، آپ اس سے قبل 4 کلپ سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ 5واں کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الاحادیث المختارہ، اس کو صحیح مختارہ بھی کہتے ہیں۔ امام ضیاء الدین مقدسی علیہ الرحمہ بلند پایا امام المحدثین ہیں اپنے دور کے، اور اس کتاب کو محدثین نے صحیح تسلیم کیا ہے، یعنی وہ ائمہ محدثین جنہوں نے اپنی کتب میں صحت کا التزام کیا ہے، ان میں امام ضیاء الدین مقدسی علیہ الرحمہ بھی ہے۔ جیسا کہ اس کے محقق ڈاکٹر عبد الملک بن عبداللہ بن دہیش اس کا محقق ہے، وہ مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ کے حوالہ سے کہ فتح المغیث جلد اول صفحہ 37 پر امام سخاوی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح مانا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تدریب الراوی سے بیان کرتے ہیں کہ جن ائمہ نے صحیح کتب حدیث مدون کی، ان میں حافظ ضیاء الدین مقدسی کی کتاب بھی ہے الحدیث المختارہ، اور کہتے ہیں التزم فیہ الصحۃ، کہ امام مقدسی رحمۃ اللہ نے اس میں صحیح حدیث بیان کرنے کا التزام فرمایا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ کے حوالہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ الحدیث المختارہ، اس کتاب کی جو حدیث ہے، یہ الحدیث اللاتی تصل ان یحتج بہا، کہ اس کتاب کی جو حدیث ہیں وہ احتجاج کے یعنی دلیل پکڑنے کے قابل ہیں۔ اور امام قطانی رحمۃ اللہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ امام قطانی رحمۃ اللہ نے فرمایا التزم فی صحۃ، کہ امام ضیاء الدین مقدسی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب میں صحت کا التزام کیا ہے، یعنی میں اس میں صحیح حدیث کو بیان کروں گا۔ اور پھر امام قطانی رحمۃ اللہ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور امام زرکشی نے امام حاکم کی جو صحیح حدیث ہیں مستدرک حاکم کی، ان سے بھی ضیاء الدین مقدسی کی اس کتاب کی حدیث کو انہوں نے زیادہ اعلیٰ مانا ہے، کہ الحدیث المختارہ کی جو حدیث ہے، یہ امام حاکم کی جو مستدرک ہے اس میں جو صحیح حدیث ہے، ان سے بھی اس کی حدیث زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کے حوالہ سے انہوں نے بیان کیا کہ وَهُوَ أَجْوَدُ مِن مُسْتَدْرِكِ الْحَاكِمِ، کہ امام حاکم کی مستدرک سے بھی یہ کتاب اجود ہے، زیادہ عمدہ کتاب ہے۔ تو یہ امام، ان کی کتاب ہے الحدیث المختارہ، یہ مکہ المکرمہ کے ادارہ الاسدی، مکتبۃ الاسدی نے یہ شائع کی ہے، اور یہ حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ یہ میرے پاس ہے، جلد نمبر 9 اور 10، یہ دونوں جز ایک جلد میں ہیں، اور اس میں میرے پاس صفحہ ہے 336۔ تو اس میں امام ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ نے ثقہ سند کے ساتھ، مضبوط پکی سند کے ساتھ یہ حدیث پاک لاتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ کے طریق سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سلیمان الطبرانی قال حدثنا سلیمان الحسن العطار قال حدثنا ابو کامل الجہدری قال حدثنا الفضل بن سلیمان
قال حدثنا محمد بن ابی یحییٰ، محمد بن ابی یحییٰ کہتے ہیں قال رأیت عبداللہ بن الزبیر، میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ورآ رجلا رافعا یدیہ قبل ان یفرغ من صلاتہ، کہ عبداللہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نماز میں رفع یدین کرنے والا تھا. یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین اس نے کیا. فلما فارغ منہا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا، قال، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاتہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے. کہ وہ بندہ نماز میں رفع الیدین کر رہا تھا، جب وہ فارغ ہوا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نماز میں رفع الیدین نہیں فرماتے تھے، نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تھے. یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائی. حدیث کا نمبر ہے 303 اور جلد کا نمبر ہے 9 اور 10. یہ 9 جلد میں 9 جز جو ہے 9واں جز اس میں حدیث ہے اور صفحہ نمبر 336 ہے. تو ناظرین گرامی قدر توجہ فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو نماز میں رفع الیدین کرنے سے منع کیا، روکا اسے. کہ آپ نے ایک بندے کو دیکھا وہ نماز میں رفع الیدین کر رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ حدیث نبوی سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے. آپ کا اس کو یہ حدیث سنانا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ رفع الیدین کر رہا تھا اور آپ نے اسے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث سنائی تاکہ یہ بندہ حدیث نبوی سن کر آئندہ رفع الیدین نہ کرے. تو گویا آپ نے یہ حدیث بیان فرما کر اس کو عملاً رفع الیدین سے منع فرمایا. تو یہ بالکل ثقہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے. امام نور الدین حیثمی علیہ رحمہ نے مجموع الزوائد میں اس حدیث کے رجال کے بارے، راویوں کے بارے فرمایا، رجالہ ثقات، اس کے تمام راوی ثقہ ہے، مضبوط ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ رفع الیدین کرنے کی حدیث دکھائے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایسی حدیث مروی ہے کہ جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، کہ انہوں نے ایسی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے رفع الیدین کرنے کا بیان ہے. تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ کتب حدیث میں ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں کہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو اور اس میں عند الرکوع اور بعد الرکوع اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین کا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہو. البتہ جو لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات رفع الیدین کرنے کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں ان میں سجدوں کا رفع الیدین بھی وہ بیان کرتے ہیں. تو اگر وہ رکوع کا رفع الیدین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کرتے ہیں تو انہی روایات میں سجدے کا رفع الیدین بھی ہے جس کی ہمارے دوست قائل نہیں ہیں، اور سندن بھی یہ روایات مجروح ہیں. تو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
صحیح سند روایت ہے، ثقہ راویوں سے مروی یہ روایت ہے، جس میں آپ نے نماز میں رفع الیدین کرنے والے کو نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث سنائی کہ لم یکن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے، نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔ ہم اہل سنت احناف کا انہی احادیث صحیحہ پر عمل ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔